بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور حج کے ایام قریب ہیں۔ بہت سی خواتین سوال کرتی ہیں کہ اگر وہ حج پر جا رہی ہیں اور خاص حج ہی کے ایام میں یعنی حج کے دنوں میں انہیں مینسس آ جاتے ہیں تو کیا وہ ٹیبلٹ لے کر اپنے مینسس روک لیں؟ تو دیکھیے، اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت حکیم ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو حج کو مسجد میں رکھا ہی نہیں گیا، کیونکہ مسجد میں عورت مینسس کی حالت میں داخل نہیں ہو سکتی، بلکہ حج میدانوں میں رکھا گیا ہے۔ اور حج میں کوئی ایسے افعال بھی نہیں ہیں کہ جو مینسس والی کے لیے کرنا درست نہ ہو، لہٰذا اسے تو مینا میں جانا ہے اور مینا کے میدان میں ٹھہرنا ہے۔ تو وہ مینا کے میدان میں جائے گی، 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، یہ ذکر اذکار میں مشغول رہے، تسبیحات پڑھتی رہے، دعائیں کرتی رہے، درود پاک کی کثرت کرے۔ پھر میدان عرفات میں جانا ہے تو وہاں پر بھی دعاؤں میں مشغول ہونا ہے، تو یہ کثرت سے دعا کرتی رہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھے، تسبیحات پڑھے، وہ قرآنی آیات جو اللہم یا ربنا سے شروع ہوتی ہیں وہ یہ پڑھ سکتی ہے، دعا کی نیت سے وہ پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے۔ اور پھر جب یہ میدان عرفات سے مزدلفہ جائے گی تو اور حاجی مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے ہیں، اس کی نماز نہیں ہے تو اس کو نماز نہیں پڑھنی۔ اب جب 10 ذوالحجہ کی صبح ہوگی تو اس نے جا کر بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے اور وہاں سے پھر مکہ المکرمہ جانا ہے۔ جب اس کو اطلاع مل جائے کہ اس کی قربانی ہو گئی تو اس نے پھر قصر کرنی ہے، یعنی اپنے بالوں کی چوٹی کو آخری سرے سے لے کر 1 پورے کے برابر بال کاٹ لینے ہیں۔ اب حج کی احرام کی پابندیاں اس سے ختم ہو گئیں اور لوگ طواف زیارہ کریں گے کہ ابھی طواف زیارہ نہیں کرے گی، واپس مینا آ کر اپنے باقی افعال پورے کرے گی، یعنی جو روزانہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں وہ مارنی ہے۔ جب اس کی مینسس ختم ہو جائیں، بلیڈنگ بند ہو جائے، اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے تو یہ غسل کرے گی اور جا کر طواف زیارہ کر لے گی۔